بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب روم پر سیزر اگسطس حکومت کرتا تھا۔ فلسطین کی سرزمین پر اگسطس کا مقرر کردہ ایک گورنر ہیرولڈ اعظم کی حکومت تھی۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور زراعتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر اگسطس کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ کی عوام یعنی یہودیوں میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا، سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں بہت زیادہ حسین تھی، اس میں غرور بھی بے انتہا کا تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر شخص یعنی یہودی جشن منانے میں مصروف۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے مرد زن شریک تھے، وہی ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی تھی اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ فلپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں کا کئی بیویاں رکھنا معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ لے کر کیساریا شہر چلا گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز اب حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کریں ہوس کا۔ ہیروڈیاس کی بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی محل میں پہنچنے کے بعد مزید بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ فلپ، جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو وارث دے کر اس کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ ہیروڈیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کنیز سے ظاہر کیا اور کنیز اسے لے کر ایک دن اس بوڑھی عورت کے پاس اس کے غار میں لے جا پہنچی۔ ہیروڈیاس کے پہنچنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کو گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اس خوشی میں تھی کہ بوڑھی عورت پھر گویا ہوئی، لیکن تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند دنوں بعد ہی ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا۔ اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکی کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کا تخت کا وارث کوئی ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی اہمیت اس محل میں اب پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں کے بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ اعظم اور فلپ کا باپ ہیروڈیاس کا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ فلسطین کی تقسیم حصہ فلپ کے حصے آیا اور زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی کے حصے میں آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹیپاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ اعظم کے تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹیپاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیرودیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہیرودیاس کی ادائیں ہی تھی کہ جس نے اینٹیپاس کو اس کے دیوانہ بنا دیا۔ ہیرودیاس سب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے اینٹیپاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور ایک دن فلپ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدیداروں کو بلاوا بھیجا۔ اینٹیپاس جیسے اس موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیرودیاس کی محبت میں کھینچا چلا آیا۔ ہیرودیاس نے نہایت چالاکی سے اینٹیپاس سے اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا اور ایک دن دونوں موقع دے کر وہاں سے ایک دن بھاگ نکلے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیرودیاس کو اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ زندگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔